وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا، ہاں لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ شیاطین سے مراد ہے جنات۔ جب انہوں نے کفر کیا تو وہ شریر جن بن گئے، تو جو شریر جن ہوتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں، اور اسی طرح جو شریر انسان ہو اسے بھی شیطان کہتے ہیں۔ جنات نے اور انسانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، تو نبی کی طرف یہ کفر کی نسبت کرنے کی وجہ سے یہ خود کافر ہو گئے۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، ایک جنات میں۔ تو جو بھی گمراہ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے شیاطین ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں شیطان کافر ہوئے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ دین کو سمجھیں۔ بہت سے ایسے عامل ہیں کہ وہ بظاہر ابھی عرض کیا کہ ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتے ہیں اور وہ بظاہر قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر اندر جو منتر پڑھتے ہیں وہ جادو کے منتر ہوتے ہیں۔ ایسے جھوٹے عامل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ اب تو اس قدر جہالت ہو گئی کہ آج بہت سی خواتین ہندوؤں کے پاس چلی جاتی ہیں، اور پتہ ہے کہ ہندو تو شرکیہ اور کفریہ منتر پڑے گا۔ بلکہ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ وہ پریشانیوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہندو کے پاس جاتے ہیں۔ ہندو کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ کو فلاں مندر میں جانا ہوگا، فلاں بت کی پوجا کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا۔ تو وہ نعوذ باللہ من ذالک پریشانیوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کفر و شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا دامن تھامیں، خاص طور پر خواتین کو دینی شعور دیں، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر جھوٹے عامل یا کسی جادوگر کے پاس کوئی خاتون یا کوئی بھائی چلا گیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خاندان کے خاندان کو، پورے گھر کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، آگے ذکر ہے، یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ جادو کے اندر شریر جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور شریر جنات سے جب کام لیا جاتا ہے تو وہ پھر آگے بھی تنگ کرتے ہیں، اور انسان کی ساری زندگی اذیت میں گزرتی ہے، کئی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھانا چاہیے، اور اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو آپ CD حاصل کریں، جادو کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جادوگروں سے اور ان جھوٹے عاملوں سے دوری عطا فرمائے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بابلا، بابل شہر میں، ہاروتا و ماروتا، ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق کافی تفصیلات ہیں۔ صحیح اور مستند تفصیل یہ ہے کہ یہ دو فرشتے عراق کے شہر بابل میں، جسے آج کل لوگ بابل کہتے ہیں، وہاں پر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں، اور لوگ جادو اور معجزے میں فرق کرنا سیکھیں۔ لیکن جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت نہیں سمجھتے، اس وقت تک اس کے متعلق آپ صحیح طور پر معلومات نہیں رکھتے۔ اگر زہر کا علاج کرنا ہے تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زہر کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کس زہر کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو زہر دے دیا گیا تو وہ طبیب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر یہ اثرات ہیں، لہذا اسے فلاں زہر دیا گیا ہے اور اس کا یہ علاج ہوگا۔ تو ہاروت و ماروت جو جادو سکھاتے تھے،
ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ معلومات دیں کہ جادو اس طرح ہوتا ہے اور اس کے یہ برے اثرات ہوتے ہیں، اس کی کاٹ اس طرح ہوتی ہے۔ لیکن لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ چیز سیکھ کر لوگوں پر جادو کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص میڈیکل سائنس پڑھتا ہے اور وہ زہر بنانے کے مختلف طریقے جانتا ہے، تو میڈیکل سائنس میں زہر کے طریقے جو سکھائے جاتے ہیں وہ اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ لوگ اس طرح زہر بناتے ہیں، تو اگر اس طرح کا زہر ہو تو اس کی کاٹ اس طرح ہوگی، اس کا علاج اس طرح ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد زہر بنا کر کسی کو زہر دے دے، تو میڈیکل سائنس میں سکھانے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ آپ زہر دے کر کسی کو مار دیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم تو محض آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اور اس کو جائز جان کر کافر نہ بن۔ یہ جادو فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان امتیاز اور آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ یعنی وہ اس سے کہتے کہ اگر تو جادو سیکھے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا، اعتقاد کرے گا اور اس جادو کے عمل کو جائز جانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ جادو تو فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے اور امتحان کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا۔ کافر اس صورت میں ہوگا کہ جب جادو میں کفریہ یا شرکیہ منتر ہوں یا ایسے افعال ہوں جو کفر و شرک ہوں، اور جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، اس پر عقیدہ نہ رکھے، تو وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتوریدی کا قول ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو جادو کفر ہے تو اس جادو کو جو کرے گا، تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو ایسے جادوگر کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی، اور جو جادو کفر تو نہیں مگر ایسا جادو ہے کہ اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، تو ایسا شخص کہ جو ایسا جادو کر رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو وہ بیمار کرتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، تو یہ ڈاکو کے حکم میں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی وہ سزا ہے جو ڈاکو کی سزا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جادوگر کی توبہ قبول ہے، اگر یہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو لوگ سیکھتے منہما، ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں سے، ماں وہ جادو سیکھتے، یفرقون بہ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے، بین المرء و زوجی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی وہ ایسا جادو ہاروت ماروت کے پاس آ کر ایسا جادو سیکھتے کہ جس سے مرد اور بیوی کے درمیان جدائی ہو سکے۔ کیسی جہالت تھی کہ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت تو آئے یہ بتانے کے لیے کہ معجزہ یہ ہوتا ہے، جادو یہ ہوتا ہے، جادو اس طرح کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جادوگروں سے تحفظ کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن یہ بنی اسرائیلی یہ جادو وہ والا سیکھتے کہ جس سے یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر کن چکروں میں پڑ گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، آپس میں جدائیاں ڈالی جائیں۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دو دوستوں میں بہت محبت ہے تو وہ دونوں کو ایسی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، دونوں کے الگ الگ، اس کو کچھ کہتے ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور محبت کو نفرت سے بدل دیتے ہیں۔ تو اسی طرح
یہ جو جادو ہوتا ہے اس میں شریر جنات کام کرتے ہیں، تو شریر جنات سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں اور ان میں جدائی ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا ہو کہ اچانک سے آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، تو فوراً جذبات میں آنے کے بجائے، غصے میں آنے کے بجائے بندہ قرآن مجید فرقان حمید کا دامن تھامے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جادو سے محفوظ رہنے کے وظائف بیان کیے وہ وظائف کیے جائیں۔ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، اور 10 مرتبہ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور جب سونے لگیں تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیر لیں، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ سونے سے پہلے یہ 3 دفعہ عمل کریں، بڑے سے بڑا جادوگر آ جائے انشاءاللہ تعالی اس کا جادو اثر نہیں کرے گا جو یہ عمل کرے گا۔ اسی طرح جس گھر میں ایسا محسوس ہو کہ نحوستیں ہیں یا کچھ بندش ہے یا کچھ اثرات ہیں یا آسیب ہیں، تو وہاں ہر گھر کے فرد کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد، جب وہ نماز سے فارغ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد، اور اللہ تعالی سے دعا کرے، اور ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ اس گھر میں پڑھی جائے، تو انشاءاللہ تعالی سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں جو وظیفے بیان کیے گئے ان میں بہت طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بندے کا تلفظ صحیح ہو اور پابندی سے یہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔